آدمی گناہ میں لگا دے گا، تو کچھ اوقات جو ہیں آدمی کی ترقی کے کہ نیکی میں لگاوے تو رمضان میں ترقی ہوگی، اللہ سے تعلق پیدا ہوگا، اور اگر گناہ میں لگا دیا تو آدمی کی ترقی نہیں ہوگی بلکہ گراوٹ ہوگی۔ تو انسانوں کی ترقی کی دو چیزیں، ایک اوقات میں رمضان، جمعہ، اسی طرح یہ 10 دن جو ذی الحجہ کے ہیں وہ عیدین کی راتیں، یہ ترقی کے لیے اوقات ہے جن کو بزرگوں نے انسان کو فضیلت زمانی، یعنی زمانے میں انسان اپنی ترقی کرے، اس کو لکھا ہے۔ مثلا یہ اوقات ہی سمجھ لو، لیلۃ القدر میں رمضان میں آدمی عبادت کرے تو 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب ملے گا ایک رات میں۔ اسی طرح جمعہ میں، کہ جمعہ میں ہر عمل کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ 10 راتیں ہیں ذی الحجہ کی پہلی سے لے کر 10ویں عید کی رات، اس میں آدمی اس میں عبادت کرے تو لیلۃ القدر کی عبادت، راتوں کی عبادت نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ بڑا ثواب ملتا ہے، اور ایک روزہ رکھے تو اس کو 1000 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ترقی کی یہ راتیں بھی ہیں ہمارے پاس، ان اوقات میں یہ وقت ہے۔ دوسری فضیلت جو ہے جگہوں کی، جن کو فضیلت مکانی کہتے ہیں، یہ مثلا بیت اللہ ہے، ایک نماز پڑھے 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح مسجد نبوی ہے، وہاں ایک نماز کا 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ جامع مسجد ہے، وہاں نماز کا ثواب جو ہے، ایک نماز کا ثواب 50 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ترقی کی وقت جو ہیں مکانوں کے اعتبار سے، تو یہ 2 قسم کی ترقی حق تعالیٰ نے ہمیں عنایت کی، ایک زمانے کے اعتبار سے تو یہ اوقات، اور دوسرے مکانوں کے اعتبار سے تو بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، جامع مسجد ہے، جن میں نماز پڑھنے کے بڑے ثوابات ہے۔ ان صورت میں حق تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسمیں کھائی، اور درمیان میں پچھلی قوموں کی ہلاکت کہ ان لوگوں نے ان اوقات کی برباد کیا اور زندگی میں اللہ کو راضی رکھنے کے کام نہیں کیے، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیے۔ والفجر کے فجر کی قسم، اس سے مراد ہر دن کی فجر کی نماز ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی جو ہے، فجر والے فرشتے بھی جمع ہو جائے، رات والے اور دن والے، تو یہ فجر کا اوقات وقت بہت قیمتی ہے۔ یا تو یہ ذی الحجہ کی فجر کی پہلی رات، پہلے ذی الحجہ کی فجر کی قسم کھائی، یا محرم کی پہلی فجر کی، کہ جو وقت محرم جو ہے سال شروع ہوتا ہے، تو یہ فجر کا وقت فرشتوں کی ڈیوٹی کی تبدیلی کا وقت ہے۔ پھر آگے کہ والفجر ولیال عشر وعشر، 10 راتوں کی قسم، جبت اور طاق راتیں، جبت کہتے ہیں 2، 4، 6، 8، 10، جس کو گجراتی میں بیکی 2 والے، اور طاق یعنی ایک ہی رات ہے،
सात यानी जिसको कहते हैं 1, 3, 5, 7, 9 ये रातें। फिर आगे वल्लैली के जस्र के रात जब ये गुजरने लगती है, इसकी अल्लाह ने कसम खाई। ये रात से मुराद मुफस्सिरीन ने ईद की रात ली कि ये ईद की रात भी कीमती है कि आदमी अपनी इबादतों से अल्लाह ताला का ताल्लुक़ पैदा करे। फिर बंदों को तनब्बो किया, तवज्जो दिलाई, हल फी ज़ालिका कसमुल लिज़ीह कि इसमें इन कसमों अक्लमंदों के लिए बहुत बड़ी कसमें कि यह औकात आदमी का गुजर जाएगा, कुछ कर ले आदमी। हम देखें दुनिया के हर शोबे में जो लोग औकात बर्बाद करते हैं वो नाकाम रहते हैं। किसान को देख लो, जिस ज़माने में हल चलाना हो, ट्रैक्टर चलाना हो और वो न चलावे, या दुकानदार सुबह में दुकान ग्राहक मिलते नहीं बैठता है, आता ही नहीं है, फिर नुकसान में रहता है। मुलाजिम है, अपनी ड्यूटी पर नहीं जाता तो तनख्वाह कट जाती है, कभी इसको निकाल देते हैं, ये खसारे और नुकसान में रहता है। ऐसे ही रात गुजरे और आदमी कुछ भी ना करे, ये बहुत बड़ी जो है बंदे की गिरावट है। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने असीर माल्टा में लिखा है कि तेरी रातें तो गफलत में जावे और तेरे दिन गुनाह में गुजरे और तू तरक्की का ख्वाब देखता है कि तेरी हमाकत है। इसलिए हमारे दिन और रात सही गुजरे कि दिन में भी अल्लाह ताला से ताल्लुक़ के कुरान पढ़ना, ज़िक्र करना, दुआ करना, हलाल रोज़ी का खाना, हराम रोज़े से बचना, ये करें हम। अल्लाह ताला ने अब दरमियान में पिछली कौमों की हलाकत का जिक्र किया कि जिन लोगों ने इन रातों, इन ज़िंदगी के इन औकात को बर्बाद किया, ये पिछली कौमें हलाक हुई। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद कि क्या आपने देखा नहीं कौम आद के साथ तेरे परवरदिगार ने क्या किया। ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम है। अल्लाह ने हवाई तूफ़ान भेजा और इनका सत्यानाश कर दिया, इनको ख़त्म कर दिया, हलाक कर दिया। हवा के झोंकों से उड़ा दिया इन कौम को, इनको खजूर की गुठली की तरह उड़ा दिया। तो ये मसला ये समझाया हक़ ताला ने कि अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमादिल लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद कि इरम जो है इनका आबा और अजदाद में है, ये सुतून वाले। तो इरम ज़ातिल इमादिल लती लम युख़लक़ कि ऐसे पैदा भी नहीं कि फ़िल बिलाद मुल्कों में ऐसी मजबूत कौम थी। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इनके कदम जो हैं ये 6 गज होते थे, इतने ऊंचे थे, दरख्त को एक लात मारे तो दरख्त को हिला देती जड़ से, हमारे मशीन भी फेल है, ऐसी मजबूत कौम थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जब नाराज़ किया तो इनका मलिया मेट कर दिया। इसलिए हक़ ताला ने तवज्जो दिलाई, लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद व समूद अल्लज़ीन जाबु सख्र बिलवाद, और कौमें समूद जो हैं पहाड़ों में तराशती थी, मकानों को बनाती थी। ये तिजारत में जाती और फिर अपने मकानों पर आ जाती थी। ये पहाड़ों में मकान बनाती थी। फरिश्ते ने एक चीख मारे, सारे के गले के फट गए। तो अल्लाह का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमें सुनाया कि हम ऐसे कर चुके हैं, धोखे में ना रहे हम। व समूद अल्लज़ीन जाबु सख्र बिलवाद व फ़िरऔन ज़िल औताद, और फ़िरौन मेखों वाला। फ़िरौन अपने दुश्मनों को दीवार पर कील लगा देता था आदमियों को, ऐसा खतरनाक और ऐसा जालिम गुजरा। अल्लज़ीन तगौ फ़िल बिलाद,
کہ انہوں نے ملکوں میں فساد مچایا، فاکثروا فیہ اکثر فسادی تھے۔ پھر ہمیں سنایا فصب علیہم ربک سوط عذاب، کہ تیرے پروردگار کا عذاب کا کوڑا ان پر پڑا۔ ہم لوگ دنیا میں بہت عقل مندی سے کام لیتے ہیں، کوئی بات کرے تو کیوں کرتا ہے سوچتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے ہماری توجہ دلائی کہ ان قوموں نے ہمیں ناراض کیا، ہمارے احکامات کو توڑا، تو ہم نے ان کو ملیا میٹ کر دیا، ان کو خاتمہ کر دیا۔ یہ خالی سننا نہیں بلکہ اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم سے بہت سے لوگ ہمارے پہلے زمین پر تھے، زمین کے نیچے ہیں۔ ایسے بہت سی قومیں جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا، ان کا ملیا میٹ کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا، اور ہمیں سمجھایا، ہمیں توجہ دلائی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں۔ ایسا نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ان ربک لبالمرصاد، کہ تیرا پروردگار گھاٹ میں لگا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کو سنا کر کہہ کر امت کو توجہ دلائی کہ کوئی آدمی دھوکے میں نہ رہے کہ ہم کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بہت سے دنیا میں متکبر اور حرام خوروں کا یہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے کہ ہم تو کھا جائے، کون پوچھنے والا، وہاں دیکھی جائے گی اللہ کی۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو خطاب کر کے حق تعالیٰ نے کہا ان جواب قسم میں کہ ان ربک لبالمرصاد، کہ تیرا پروردگار گھاٹ میں لگا ہوا، تو آدمی دھوکے میں نہ رہے۔ ہم پر اسی مہینے میں یہ جو ہے یہ قسمیں کھائی، پچھلے قوموں کے ہلاکت کا ذکر کیا۔ اس مہینے میں یہ دنوں میں دو عبادتیں، ایک تو قربانی اور دوسرے لوگ حج کر رہے ہیں۔ یہ دو عبادتیں اسی دنوں میں، اس جو ہیں 10ویں محرم کو، اور یہ کوئی عید جو ہے جو حج ہے یہ 8، 9 اور 10ویں ذی الحجہ، 11، 12 کنکریاں مارتے ہیں، 10، 11، 12، یہ 5 ایام حج کے ہیں، اور قربانی کے 3 دن۔ تو یہ ان دنوں میں بہت قیمتی ہے۔ اس میں ایک واجب تو قربانی حکم ہے، فصلی لربک وانحر، کہ آپ نماز پڑھیے، قربانی کیجیے۔ کہ قربانی جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے کہ آدمی جانور کو ذبح کرے، اس کے سامنے رہے، اس کے ایک قطرے گرتے اس کی مغفرت ہو جاتی۔ قربانی میں آج کل ہم لوگوں میں بڑی کوتاہی یہ ہے کہ ہم میں بہت سے لوگ تو حساب نہیں کرواتے کہ مجھ پر قربانی فرض ہے کہ نہیں، قربانی جو واجب ہے کہ نہیں۔ ہمیں کوئی ایسی بے آوارے اور غافل زندگی ہم گزارتے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں پر قربانی واجب ہے۔ قربانی ہر اس آدمی پر واجب ہے کہ جس کے پاس 612 گرام چاندی اور اس کے اوپر 380 ملی گرام چاندی جس کے پاس ہو، یا اتنی رقم، آج کل 42,000 جتنی رقم تقریباً ہوتی ہے، یا اکیلا سونا ہے 87 گرام اور اس کے اوپر جو ہے 480 ملی گرام، اتنا خالی سونا ہے، یا اتنا سونا ہے، یا سونا اور چاندی مل کر اگر چاندی کی رقم ہو جائے یا پیسے ہو، تو یہ تینوں مل کر اگر چاندی کی قیمت آتی اور ہم پر قرضہ نہیں ہے تو یہ قربانی ہم پر واجب ہے۔ یا پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس زائد چیزیں، گدے ہیں 3 کے اوپر جتنے ہو، 3 جوڑے کپڑے کے اوپر جتنے ہمارے پاس کپڑے ہو، برتن ہو تانبا کے، پیتل کے، یا کوئی پلاٹ ہو ہمارے پاس زائد،
یا ٹیلی ویژن ہے یا VCR ہے، اس کی بھی قیمت گنی جائے۔ جو ضروریات سے زائد چیزیں ہیں اس کی قیمت گنی جائے، اور اگر وہ 42,000 کی تقریباً ہو جاوے تو اس پر قرضہ کچھ نہیں ہے، اور اتنی اگر زائد چیزیں ہیں تو اس پر قربانی واجب ہے۔ قرضہ ہو، قرضہ نکال کر، قرضہ کو منہا کر کے اگر ہمارے پاس اتنی رقم ہے، چاہے 42,000 جتنی، 42,000 جتنی، 40 اور 2,000، اگر اتنی رقم ہے یا اتنا تجارت کا مال ہے تو ہم پر قربانی واجب ہے۔ اس قربانی بڑی عبادت ہے۔ نبی قرآن میں وانحر کہا کہ تم قربانی کرو، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی وسعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آوے۔ تو قربانی کرنے کی، آج کل جو قربانی میں بڑی کوتاہی یہ ہے کہ قربانی گھر نہیں کرتے، پتہ نہیں ہم لوگوں جن کو پیسے دیتے ہیں وہ قربانی کرتے بھی ہے کہ نہیں۔ اگر ہماری غفلت ہوئی اور ہم نے پیسے دے دیے اور پتہ ہی نہیں ہماری قربانی ہوتی کہ نہیں۔ قربانی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو معمولی نہ سمجھے، واجب ہے۔ کہ پچھلی قوموں کی ہلاکت کا ذکر جو کہ ایسے نہیں اللہ کو جو بھی ناراض کرے، تو اس لیے قربانی میں ہمیں خود کرے، اپنے گھر کرے، آخری وقت میں جانور خریدے۔ ہم دیکھیں ہمارے موبائل 10-10 15,000 کے ہم لوگ موبائل رکھتے ہیں، وہاں ہم فقیر نہیں بن جاتے، اور قربانی کرنے میں کہ چلو 1500 1600 1300 والا کہاں ملتا ہے، اور وہ قربانی کرتے بھی ہے کہ نہیں، اس کی توجہ کی ضرورت ہے۔ اور جہاں کا ہمیں کہتے ہیں، بنگال کا کہے، UP کا کہے، بہار کا کہے، راجستھان میں جانور ملتا بھی ہے کہ نہیں، یہ تحقیق کرے۔ اور ہماری قربانی واجب ہے، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ ہم کسی پر اعتماد کا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں اپنی قربانی اللہ کا یہ حکم پورا ہم ہو رہا ہے کہ نہیں، اس کی ضرورت ہے۔ اگر قربانی میں یہ حرام خور کھا گئے تو ہماری قربانی گئی، یہ واجب ہمارے ذمہ رہے گا۔ اس لیے کان کھول کر سنیں ہم دھیان سے کہ جہاں ہم پیسے دیتے تحقیق بھی کریں، ضرورت ہے اس کی۔ اس لیے کہ پوچھتے ہیں بنگالیوں کو، بہاریوں کو، کہتے ہیں بھائی جانور اتنے سستے تو نہیں ملتے ہیں، دلاتے کہاں سے یہ لوگ؟ اس لیے یہ جو ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ آج موبائل کی دنیا ہے، اور دنیا میں کہیں بھی ہم کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ایسا تو ہے نہیں کہ ہم اپنے دنیا کے کام میں تو کہیں بھی کانٹیکٹ کر لیں، اور یہ دین کا مسئلہ ہے، اس لیے ہمیں اس کی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کہ حضرت پہلی قربانی حابل اور قابل کے مسئلے میں یہی ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک کا نام حابل، دوسرے کا نام قابل، وہ نکاح کے لیے جن لڑکیوں کا ان کا جو طے تھا حق تعالیٰ کی طرف سے، کہ تو یہ انہوں نے اس میں قابل جو ناقابل رہا، اس نے بات کو مانا نہیں، انکار کیا، تو کہ قربانی کریں ہم۔ ایک قابل کسان تھا، یہ معمولی چیزیں اس زمانے میں پہاڑ پر آگ اتر دی اور قربانی کا جو مال ہے وہ آگ جلا دی تھی، جس کی قبول ہوا ہے اس کی۔ یہ معمولی گھٹیا قسم کا اس نے جو ہے دانے اور رکھے تھے، اور حابل نے میدا رکھا تھا، دمبا رکھا تھا، اور جو ہے بڑا قیمتی رکھا تھا۔ حق تعالیٰ نے حابل کی جو ہے قربانی کو قبول کیا، قابل ناقابل رہا۔ یہ پہلی قربانی جہاں غفلت کا پہلا مسئلہ، ہم اس کو توجہ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے جن سے قربانی، ان کے بیٹے کو قربانی کرنے کا حکم ہوا، جس پر اللہ تعالیٰ نے دمبا اتارا، اور یہ قیامت تک یہ قربانی چلے گی۔ کہ ابراہیم علیہ السلام، ان کے اللہ نے بہت سی صفتیں قرآن میں بیان کی۔ انہ اواب کا اللہ کے سامنے خوب رجوع کر دے، رجوع کرنے والے۔ تو یہ
دوسری کہ اپنی فکر کرتے تھے، اپنی اولاد کی فکر کرتے تھے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہا کہ اللہ تو مجھے نماز کو قائم کرنے والا اور میری اولاد کو بھی قائم کرنے والا بنا۔ ایسے بیابان جنگل کے جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا وہاں کے لیے دعا کی کہ اللہ میری اولاد کو پھل کھلا۔ آج پوری دنیا سے وہاں پھل پہنچتی، اس یقین کے بنیاد پر دعا کی تھی۔ ہم یہ قربانی کے یہ ایام ہمیں یقین کی دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کی ذات سب کچھ کرتی ہے، وہی حفاظت کے لیے کافی ہے، وہی عزت دینے والی، ذلت دینے والی وہی ذات ہے۔ تو ہمیں یہ قربانی جو ہے اللہ کے دین کے خاطر ہم زیادہ سے عمدہ چیزیں خرچ کریں، وہاں اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے میں فقیر نہ بن جائے، بلکہ خود خرچ کریں، دل کھول کر خرچ کریں۔ جو آدمی اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے خرچ کرے گا اللہ باطل قوتوں کو توڑ دیں گے، کفر کو مٹا دیں گے، شرک کو مٹائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں پیٹ پر پتھر باندھے تھے، حضرات صحابہ بھی بھوکے تھے، ایک پتھر بیچ میں آئے وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اترے، ایک کدال ماری، تہائی حصہ ٹوٹ گیا، دوسرا مارا، دوسرا تہائی ٹوٹ گیا، تیسرا جو بہنے لگا ختم ہو گیا۔ اس وقت حضرات صحابہ نے رضی اللہ عنہم نے یمن کے باغات کو اور محلات کو دیکھے تھے، روم کے باغات اور محلات کو دیکھے تھے، اور ایران کے باغات اور محلات کو دیکھے تھے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے یہ دیکھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَتُنْفِقُنَّ أَمْوَالَكُمْ، کہ تم ان کے مال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ان کے مالوں کو خرچ کرو گے۔ تو یہ اللہ کے دین کے لیے پیٹ پر پتھر باندھے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کفر کی بڑی طاقتوں کو ختم کر دیا اور اس دین کو ان کے گھروں میں پھیلایا، ان کے ملکوں میں دین کو زندہ کیا۔ تو اللہ کے دین کے لیے ہم قربانی دیں، یہ دین ہمیں اس کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ تو معمولی چیزیں اور گھٹیا قربانی میں ہم لوگ جو پیسے دے کر چھوٹ پڑتے ہیں، یہ قربانی واجب ہے، ہم اس کی طرف توجہ خود قربانی خود کریں، طے کریں۔ ہم جب ہمارے پاس اتنے پیسے ہم خرچ کر سکتے ہیں ہماری چیز مکان کے لیے، ہمارے جو کپڑوں کے لیے، ہماری چیزوں کے لیے، نکاح میں ہم دیکھتے ہیں چائے پارٹیوں میں ہزاروں روپیہ خرچ، وہ ضروری نہیں ہے۔ نکاح خالی جو ہے ایک تو مہر اور ولیمہ، یہ دو چیزیں ہیں نکاح میں، اس کے بجا ہزاروں خرچ کر، اور قربانی کے مسئلوں میں ہم 1200 1300 1500 والی تلاش کرتے ہیں، یہ ہماری حماقت ہے۔ ہم کپڑے کے لیے نہیں کہ گھٹیا جو چیز ہو ہم گھٹیا کپڑے پہنیں، چپل ہو تو عمدہ سے عمدہ لائیں گے، ٹائر کے چپل کوئی نہیں پہنے گا، وہاں ہماری عقلیں صحیح ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اس قربانی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو قربانی میں ہم اچھے سے عمدہ قربانی کریں، اپنے گھروں میں اپنے سامنے قربانی کریں، تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کہا تھا کہ قربانی کے سامنے کھڑی ایک قطرے گرنے سے تیری مغفرت ہو جائے گی۔ اس لیے قربانی کو عمدہ جانور ہم خود پالے یا رکھے، خریدے، آخری ایام میں خریدے اور قربانی خود کرے، تاکہ ہمارا مال جو اپنا زیادہ عمدہ خرچ کریں گے اس پر ہمارے دل میں قدورتیں نکل جائے گی اور ہمارے دل ٹوٹے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی، ہمیں اپنا بنا لے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لے قربانی کے جو اعلان میں تحقیق کر کے دے وے، ایک قربانی کا اعلان ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال دارالعلوم میں اپنے حسنیہ میں وہی کرتے ہیں، تو قربانی کا نظم کیا ہے اور ایک حصہ کا 3500 روپیہ، 3500 ایک حصہ کی قیمت ہے۔ تو یہاں ہی ہو تو جانور وہی کرتی، تو ہمارے سامنے ہے۔ تو اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی جانور بھیجے تو 1600 روپیہ مزدوری دینی پڑے گی۔ تو یہ تو سامنے تھے، جس کو بھی قربانی کروانا ہو تو وہیں جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو اور 3500 روپیہ ہے۔ دوسرا اعلان، مدرسہ فیض القرآن قوت الایمان
میں ہے کہ جانور کی قربانی کے چمڑے مدرسہ میں خود جا کر جمع کروائے اور ثواب دارین حاصل کرے۔ چمڑے کے دام کم ہونے کی وجہ سے مدرسہ کی جانب سے چمڑا وصول کرنے کے لیے کوئی آدمی نہیں رکھا گیا، لہذا آپ اپنی جانب سے مدرسہ میں چمڑے اور چمڑے کی رقم جمع کروا کے مدرسہ کا تعاون فرمائے۔ چمڑا جمع کروانے کا جو جگہ ہے، ایک تو جمعہ مسجد کے پاس ہے، دوسرا مدرسہ فیض القرآن کیسور روڈ مانگرول۔ یہ مدرسہ کے صدر صاحب نے لکھ کر بھیجا ہے۔ تو یہ تو ہمارے یہاں تو یہ قربانی حسینی دارالعلوم حسینیہ میں ہوتی ہے، اور یہ جو فیض القرآن میں چمڑے کا لکھا ہے تو پہنچاوے، رقم پہنچاوے، چمڑا پہنچا دے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق۔